باڈی کو بلڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر لوگ کمیونیکیٹ ہی نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے یار. تو ادارے کی ضرورت ہے انفارمیشن، جیسے انسان کی باڈی کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہے اس کو. اور اور سر وہ subsequent communications within external to the organization should always be appropriate in the context of those organizational objectives whilst accounting for the needs of the various stakeholders. یہ لائن ہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ والا ہے یہ سر once the leaders کے نمبر 2 پارٹ میں. کیا کس میں؟ یہی users of information کے اچھا ٹاپک میں. اچھا 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 ہاں یہ once the leaders of the organization نہیں اچھا یہ subsequent communication within subsequent مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادارہ قائم ہونے کے بعد. subsequent کا مطلب ہے جب ادارہ قائم ہو چکا ہوتا ہے، سکینز جب قائم ہو چکا تھا اس کے بعد بھی تو کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا بھئی؟ ادارے کو خالی قائم کرنے کے لیے کمیونیکیٹ نہیں کرنا، ادارے کو قائم رکھنا بھی تو ہے کہ نہیں رکھنا. تو ادارہ قائم ہو جانے کے بعد جب تک وہ ادارہ قائم ہے کمیونیکیشن تو کرنی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سبسیکوینٹ کمیونیکیشن. ودن ادارے کے اندر ایکسٹرنل سکینز کی باہر والے سٹیک ہولڈر کے ساتھ کمیونیکیشن، پوٹینشیل کسٹمرز کے ساتھ، سپلائرز کے ساتھ. تو ادارے کے اندر اور ادارے کے باہر should always be appropriate، وہ مناسب ہونی چاہیے. مناسب کیوں ہونی چاہیے؟ ان دا کانٹیکسٹ، وہ جو اوپر ہم نے ادارے کے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے. جب ادارہ آپ نے پہلے قائم کیا تھا تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے اپنے سٹیک ہولڈرز، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اس کے مطابق پھر آپ نے طے کیا تھا کہ فائنانس پیسہ کہاں سے لایا جائے، کس پہ لگایا جائے، کمپیٹ کیسے کیا جائے. یس تو یہ ادارے کے بنیادی آبجیکٹیوز آپ کے طے ہو گئے تھے سٹیک ہولڈر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد. جب یہ باتیں طے ہو گئی ہیں پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے بعد جتنی بھی کمیونیکیشن ہونی ہے وہ انہی آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے. یہ نو آبجیکٹیو یہ ہو کہ آپ نے لافل ٹریڈنگ کرنی ہے یار، پتہ چلے بعد میں غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، پھر ایتھیکل ٹریڈنگ کرنی ہے، بعد میں انیتھیکل کر رہے تو غلط ہے نا یہ. تو جو آپ کا آبجیکٹیو تھا قائم کرنے کے لیے اسی کو بنیاد بنا کے ہی ہمیشہ کمیونیکیشن کرنی ہے. وائل اکاؤنٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنسیڈرنگ. یا اکاؤنٹنگ کا مطلب وہ دوسرا اکاؤنٹنگ نہیں ہے، اکاؤنٹنگ فار دا نیڈس. یا اکاؤنٹنگ کا مطلب ہے کنسیڈرنگ فار دی نیڈس. اور جو باقی شیئر ہولڈرز آئیں گے، اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جن کا مفاد منسلک ہے. تو اسٹیک ہولڈر میں سے ایک اسٹیک ہولڈر کا نام ہوتا ہے شیئر ہولڈر. تو تمام اسٹیک ہولڈرز کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی کمیونیکیشن ہوگی وہ کمیونیکیشن کی جن اصولوں پر ہوگی وہ اپنے پہلے آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھ کے. دیکھو سمپل بات ہے یار، ہماری جب پیدائش ہوئی، ہماری پرورش کی ہے والدین نے، تو والدین نے ہم سے کمیونیکیشن کیا کہ نہیں کی؟ اب آگے زندگی میں ہم جتنی بھی کمیونیکیشن کریں گے اسی بنیادی اصولوں پر کے مطابق ہی کریں گے نا. یس سر. بس ادارہ بھی یہی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. اوکے سر، اور تھینک کچھ یو. اینی ون؟ سر یہ جو اسی کے نیکسٹ والی ہیڈنگ ہے، فنڈامنٹلی دی آرگنائزیشن ول نیڈ فائنینشل سسٹم. اس کے جو 5 پوائنٹس ہیں یہ ذرا فنڈامنٹلی مطلب یہ میں لکھوائے تھے آپ کو، کیا لکھوائے تھے میں نے اردو میں؟ آپ نے لکھے ہوئے اردو میں؟ نہیں سر، وہ ایک دم سے میرا انٹرنیٹ ایشو آ گیا تھا اس لیے یہ میں نہیں سن سکا سر. تو یار آپ اس میں سن لو نا، ریکارڈ تو ہوا ہوا ہے آپ کا لیکچر، ریکارڈ تو ہوا ہوا ہے سارا. فنڈامنٹلی جن بچوں کے پوائنٹ مس ہوتے ہیں یار تو وہ لیکچر سن لیا کریں نا آن لائن والا، تو پھر جو مس ہوا ہے وہ لکھ لیا کرو. فنڈامنٹلی دی آرگنائزیشن یعنی بنیادی طور پہ آرگنائزیشن ول نیڈ فائنینشیل سسٹمز. وہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ جو ادارہ ہے اس کو اپنے اندر ایک مالی نظام چاہیے. تمام مالی معاملات کو دیکھنے کا ایک نظام مرتب کرنا پڑے گا، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا کنٹیننگ انفارمیشن. وہ جو ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ جو مالی معاملات ہیں ان کے نظام کو دیکھے گا، یعنی کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ that needs to be shared. اور وہ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو اردو میں لکھتے جاؤ ساتھ ساتھ یار، کہ ادارے کے تمام مالی معاملات کو سنبھالنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ادارے کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ بنے گا، اس کو ہم فائنانس یا اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کہیں گے. وہ تمام مالی معلومات یا انفارمیشن کو کمبائن کرے گا، رپورٹ تیار کرے گا اور آگے شیئر کرے گا.
آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ That needs to be shared and communicated to support. وہ جو آگے رپورٹس بنائے گا وہ کن کن کاموں کے لیے ہوں گی؟ پہلا پلاننگ. اب لکھو اردو میں ساتھ. پلاننگ کا مطلب ہے مستقبل میں جو آپ نے پروجیکٹس کرنے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے، جو نظام سنبھالنا ہے، اس کے لیے آپ کو کن کن ذرائع کی ضرورت ہے، کس کس کو ٹرین کرنا ہے، کیونکہ اس سب کے لیے پیسہ درکار ہے نا یار. تو پیسہ ہوگا تو کام کرو گے نا. کنٹرول، پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ کیسے لگایا جا رہا ہے. کوئی آپ مینیجر بناؤ گے، کوئی اس کا سپروائزر لگاؤ گے جو دیکھے گا پیسہ جو دیا گیا وہ صحیح بھی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ریکارڈنگ ٹرانزیکشنز کا میں نے کہا جو لکھا ہے اس کو چھوڑ دو، آپ صرف یہ لکھو کہ اس دوران جو بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈز اینڈ سروسز ہوگی، اس دوران جو کمپنی کرے گی، اس تمام کا حساب کتاب رکھا جائے. ان ساروں میں پیسہ استعمال ہو رہا ہے. پرفارمنس میجرمنٹ پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے اس پیسے کو لگانے میں، ان سب کی کارکردگی کو بھی مانیٹر کیا جائے گا. پیسہ خود بخود تو نہیں لگا رہا، لوگ ہی لگا رہے ہیں نا. تو کنٹرول اوپر بندہ ہوگا، دیکھے گا پیسہ کہاں لگ رہا ہے. پھر جو لوگ وہ پیسہ لگوا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی پرفارمنس دیکھی جائے گی، اور آخر میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ صحیح تھا کہ نہیں تھا کام. بیسس فار انفارمڈ ڈیسیژنز. تو ہمیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا کہ ہمارا پیسہ ارینج تھا، پیسے کی بنیاد پہ ہم نے کام کیا، ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. ہاں جی آپ. یس سر سمجھ آ گیا، تھینک یو. اور کچھ anyone؟ اور کوئی سوال؟ ہاں تو کہاں سے پڑھنا ہے آج ہم نے؟ ہاں جی، یوزفل یوزفل انفارمیشن. انفارمیشن کہاں ہے بھائی؟ یہ ہے نہیں یار، یہ ہوگا ٹھہر جاؤ. میرے خیال میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں یار، آپ پڑھ رہے ہیں اسٹرکچر پڑھ رہے ہیں آپ. سر جی یوزفل انفارمیشن. اچھا وہ دوسرا بیچ ہے. اچھا یہ رائٹ. اچھا جی، اوپر کیا پڑھا بھائی ہم نے؟ کل ہم نے پڑھا تھا انفارمیشن نیڈز آف آرگنائزیشن، یہ ہو گیا ہمارا. پھر میں پڑھا تھا 3 لیولز پہ انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے. اسٹریٹجک لانگ ٹرم آ گیا نا، ٹیکٹیکل آ گیا، مڈ ٹرم آ گیا، میڈیم ٹرم آ گیا، شارٹ ٹرم آ گیا، آپریشنل ڈے ٹو ڈے. اب ہم پڑھ رہے ہیں یوزفل انفارمیشن. ادارے میں جو انفارمیشن سرکولیٹ کر رہی ہے وہ ہمارے کتنے فائدے کی ہے. Information must actually be used for it to be worth communicating. انفارمیشن اگر ہے کسی کے پاس اور وہ آگے اگر ٹریول نہیں کرتی، کمیونیکیٹ نہیں کرتی، کس فائدے کی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں بڑا با علم ہوں یار، او بھائی آگے علم پھیلاؤ نا. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس کافی معلومات ہیں، تو معلومات کا اندازہ تب بھی چلے گا جب آگے بتائے گا وہ. تو ادارے میں بھی انفارمیشن جب تک کمیونیکیٹ نہیں ہوتی، وی کین ناٹ ٹیل کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. تو انفارمیشن کا کمیونیکیٹ ہونا لازمی ہے، تب ہی تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی اچھی کتنی بری ہے، کتنی فائدہ مند ہے. Otherwise the time and effort invested into communicating was wasted. تو کمیونیکیٹ کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو ایسے بولتے ہو کہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. اس کو ایسے لکھو، اردو میں لکھو، انفارمیشن اور کمیونیکیشن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. کمیونیکیشن خالی تو نہیں ہوتی، کوئی انفارمیشن ہی کرتے ہو نا یار، اور اگر انفارمیشن ہے تو اس کا کمیونیکیٹ ہونا لازمی ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. تب ہی بعد میں پتہ چلے گا یہ کیا ہے، کتنا اہم تھا، کتنا فائدہ مند تھا، نقصان ہوا ہے کہ فائدہ ہوا ہے. فیکٹرز دیٹ، اس کو ایرو کرو، نیچے نمبر کرو، فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو ہاؤ. اب اس کو انڈر لائن کرو. اگین یو گاٹ ٹو گو بائی دا بک. یہ آگے بڑے ٹرکی سوال آتے ہیں اس کے.
اب انہوں نے بک میں تھوڑا اوپر نیچے کیے ہوئے معاملات، اس کو ہم ابھی کلیریفائی کر رہے ہیں. اس لفظ کو لائن کرو، ویلیوبل انفارمیشن، کہ ایک انفارمیشن کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ان مندرجہ ذیل فیکٹر سے لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 اس کو نمبر کرو، شاباش کو جہاں میں کو نمبرنگ کرو فوراً کیا کرو نمبر. پہلا، اس سورس مطلب کہاں سے حاصل کی گئی ہے، یا انفارملی آئی ہے کہ فارملی آئی ہے، یہ وہ انفارمیشن کہاں سے حاصل کی گئی ہے. ایز آف ازم مطلب ہوتا ہے کتنی جلدی آگے پھیلائی جا سکتی ہے. ایکسیسیبلٹی، کیا تمام آڈینس، ریسیور یا ریسیپینٹ کو اس تک رسائی ہے، مطلب کیا ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہے، سافٹ کاپی میں ہے، آن لائن ہے، کہاں اویلیبل ہے، کیا ہر بندے کی رسائی اس انفارمیشن تک ہے کہ نہیں ہے، اور ریلیونس، کیا جن لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہے ان سے متعلقہ بھی ہے کہ نہیں ہے. دوبارہ بتا رہا ہوں، ادارے میں کوئی بھی انفارمیشن جو ہوتی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ انفارمیشن کتنی اہم ہے. تو کسی بھی انفارمیشن کی اہمیت کا اندازہ ان مندرجہ ذیل چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے. نمبر 1، وہ کہاں سے آئی ہے ابھی انفارمیشن، فارملی آئی ہے، انفارملی آئی ہے. دوسرا، اب اگر وہ آ گئی ہے وہ آگے کتنی جلدی پھیلائی جا سکتی ہے لوگوں تک. تیسرا، وہ تمام لوگ کیا اس کو بآسانی پڑھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے، اس تک رسائی ممکن ہے. ریلیونس، کیا ان کے متعلقہ ہے بھی نہیں ہے. سمپل اگزامپل ہے، آپ جب سکین میسج بھیجتا ہے یار تو آپ کو پتا ہوتا ہے مینجمنٹ بھیج رہی ہے، سو اس کا پتا ہے. ایکسیسیبلٹی ایک دم کلک پہ آپ سب کچھ آتا ہے. وہ ایکسیسیبلٹی ساروں کے پاس موبائل ہے نا، ایکسیس کر سکتے ہو. ریلیونس یس آپ سے متعلقہ ہوتا ہے، گڈ، تو آپ کو یہ ویلیوبل انفارمیشن ہے یار. Further to the above, the sender should always check the information included in the communication has the following qualities. اب اس کو لائن کرو، یہ یعنی لکھا ہے نا آخری والا following qualities، یہ اب الگ چیز ہے. آپ اس کو کہو گے کہ ایک انفارمیشن میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. اب اس کو بھی نمبر کر لو، یہ دو الگ الگ چیزیں آتی، اس طرح بھی سوال پوچھے جاتے ہیں تو دھیان کرنا ہے. حالانکہ دیکھا جائے ساری ایک ہی چیزیں ہیں لیکن ان کو الگ الگ آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہے لازمی. تو اب اگین جو سکین آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، آپ کو ویلیوبل ہے یار، پھر آپ کو اس میں بہت ساری کوالٹیز بھی ہیں. تو آپ کہو گے اگر اس انفارمیشن میں کوالٹیز ہیں تو کون کون سی ہونی چاہیے. نمبر 1، اب انگلش کو چھوڑ دو، میں اردو میں لکھوا رہا ہوں. ایکوریٹ، اس انفارمیشن کا درست ہونا لازمی ہے. یہ نو سکین پھر دوبارہ ایک میسج کرے، پھر دوبارہ کرے، سوری غلط ہے. جو معلومات دی جائیں ان کا بالکل درست ہونا لازم ہے، کمپلیٹ مکمل ہونا لازمی ہے. میسج میں لکھا ہو کیوں چھٹی ہے، کب چھٹی ہے، کب واپس آنا ہے، مکمل ہو. آگے آ جاؤ، کاسٹ بینیفیشل کیا مطلب ہوتا ہے، لکھو کہ میسج بھیجنے کے جو اخراجات آئے ہیں اس سے حاصل ہونے والے فوائد سے کم ہی ہوں. مثلا سکین اگر لیٹرز کے ذریعے میسج بھیجتا ہے تو اس میں خرچہ آئے گا، لہٰذا وہ میسج کرتا ہے، خرچے کم آتے ہیں اس میں اور فوائد زیادہ ہوتے ہیں، سارے بچوں کو اطلاعات مل جاتی ہیں. تو کاسٹ بینیفیشل ہونا چاہیے. یوزر ٹارگیٹڈ مطلب کہ لکھو کہ اپنے ریسیپینٹس، اسپیسیفک ریسیپینٹس کو دیے جائے کہ جن کو وہ معلومات چاہیے ہوتے ہیں، جتنے بچے انرول ہوتے ہیں انہی کو معلومات بھیج جاتی ہے نا یار. یس، تو یوزر ٹارگیٹ مطلب ریسیپینٹس کا پتہ ہوتا ہے کس کو بھیجی جا رہی ہیں. آگے کیا ہے، ٹائملی مطلب کیا ہے، ریلیونٹ، یس متعلقہ ہو. یعنی کہ آپ بچوں، یعنی کہ اگر سکینز، یہ مثال لکھ لو کہ ریسیپینٹ کو وہ انفارمیشن دی جائے جو اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ بچوں کو اگر آپ نے اطلاع کرنی ہے چھٹی کی تو ان کو انہی بچوں کو کی جائے جو انرولڈ ہیں، متعلقہ ہو، پہلے پڑھا ہوا ہے. اتھارٹیٹیو، وہ شخص کرے، وہ ڈپارٹمنٹ کرے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تاکہ بچے وہ بات مانے نا. وہ شخص ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کرے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تاکہ بچے وہ بات مانے بھی. با اختیار شخص یا ڈپارٹمنٹ وہ میسج بھیجے، اور لاسٹ ٹائملی اور وقت پہ بھیجا جائے. بھئی چھٹی کرنے کے بعد تو نہیں بھیجو گے نا، چھٹی سے پہلے ہی بھیجو گے نا یار. اور لاسٹ کیا ہے، ایز ٹو یوز، یس کہ اگین اس کو استعمال کرنے میں یہ ایکسیسیبلٹی میں آ جاتا ہے کہ اس کو ریسیور یا ریسیپینٹ بآسانی پڑھ سکے، اس پہ عمل کر سکے.
تو یہ اگر ساری چیزیں ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ میسج میں یہ خوبیاں ہیں. تو سکینز یا سینڈر جو میسج بھیجے گا پہلا وہ ویلیوبل بھی ہونا چاہیے پلس اس میں یہ مندرجہ ذیل خوبیاں بھی ہونی چاہیے. رائٹ. آگے sources of information can originate from numerous different sources. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی ادارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی وہ دو ذرائع سے آ سکتی ہیں, ادارے کے اندر سے اور ادارے کے یہ آگے جو لکھے ہوئے وہ آپ کے ریلیونٹ نہیں ہیں, یہ ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں, اکاؤنٹنگ ریکارڈز ہیں, ایچ آر ہے, پے رول ہے, ادارے کے اندر کے ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ تو سمپل مطلب یہ ہے ادارے کے اندر سے بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور ادارے کے باہر سے بھی. جو نیچے لکھے ہوئے ہیں ٹیکس اسپیشلسٹ, ادارے کے باہر ادارے کا ٹیکس اسپیشلسٹ موجود ہے. لیجسلیشن کیا ہوتا ہے؟ قانون سازی, کہ پارلیمنٹ جو ہے نئے قوانین بناتی ہے وہ بھی ادارے کے باہر ہی ہے نا. انٹرنیٹ آ گیا, نیوز پیپر آ گیا, ٹیلی ویژن آ گیا. اور آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ گورنمنٹ اینڈ انفارمیشن بیوروز کیا ہوتے ہیں؟ ادارے. رائٹرز جو ہے وہ یو کے کا ہے اور بلومبرگ یو ایس کا. یہ نشریاتی ادارے ہیں جسے ہمارا نیوز ہے یا ڈان ہے, یہ نشریاتی ادارے ہیں. کہ سکینز جو ادارہ ہے وہ ادارے کے اندر سے معلومات لے سکتا ہے اور ادارے کے باہر سے بھی معلومات لے سکتا ہے. سورس, ذریعہ. رائٹ. آگے آ جاؤ. فائنینشیل انفارمیشن آ رہی ہے جناب, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اگین ڈپارٹمنٹ موجود ہوگا جو تمام مالی معاملات کی انفارمیشن کو کلیکٹ کرے گا, اس کو پروسیس کرے گا, اس پہ رپورٹ تیار کرے گا. فائنینشیل انفارمیشن از کریٹیکل ٹو دی آپریشن آف ورچولی آل آرگنائزیشن. میں پیسے پر ادارے چلتے ہیں. انفارمیشن از نیڈیڈ ایٹ ویئرنگ ڈگریز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو آن لائن کرو, یہ جو لفظ ہے والا ویئرنگ ڈگریز آف ایگریگیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن. آگے آ جاؤ. ویئرنگ لیولز آف یوزر مطلب ڈفرنٹ ٹائپس آف یوزرز یا ریسیورز. رائٹ. یہ ویریس ڈگری ویریشن کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ ویرنگ ڈگریز آف ایگریگیشن. ویئرنگ ڈگریز آف ایگریگیشن کا مطلب ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن. بس یہ لکھو یار. ویئرنگ لیولز آف یوزرز فار ڈفرنٹ یوزرز. تو سمپل ادارے میں جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ مختلف طرح کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے اور مختلف قسم کے ریسیورز کے لیے. کورنگ یوزرز کورنگ ایلیمنٹ سچ ایز ریونیو کیا ہوتا ہے؟ کل آمدنی کے متعلق انفارمیشن. کاسٹ کل اخراجات کے متعلق انفارمیشن. کیپٹل کتنا سرمایہ کتنا سیونگ اکٹھی ہو چکی ہے اس کے متعلق انفارمیشن. تو فائنانس ڈپارٹمنٹ ان تمام چیزوں کے متعلق جو انفارمیشن دے گا تو ہم کہتے ہیں ڈفرنٹ قسم کی معلومات ہیں اس کے پاس, کہ کتنی سیلریز پے کی جا رہی ہیں, کتنا ٹیکس پے کیا جا رہا ہے, کتنا رینٹ پے کیا جا رہا ہے, کتنا بجلی کے اخراجات آ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کتنا کرایہ دیا جا رہا ہے, کتنا ویسٹ ڈسپوزل آ رہا ہے. تو ساری یہ معلومات ہیں. بچوں کے کتنے واؤچرز انٹر ہوئے ہیں, یہ ساری ڈفرنٹ ٹائپس آف فائنینشیل انفارمیشن ہیں. ان کو جب کوئی بندہ ڈیمانڈ کرے گا, فار ایگزامپل آپ کے فادر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے بتائیں یار بچوں نے کتنی فیس سبمٹ کرائی ہے, تو ان کو دیا جائے گا رپورٹ. تو ہر بندے کے لیے, ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے, ہر اسٹیک ہولڈر کے لیے ڈفرنٹ قسم کی انفارمیشن اویلیبل ہے. یس, آگے آ جاؤ. گڈ فائنینشیل انفارمیشن امبیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصہ بنانا ان کمیونیکیشن. کہ اچھی جو فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ کمیونیکیشن کا حصہ ہونی چاہیے. شوڈ ڈیمونسٹریٹ دا فالوئنگ فنڈامنٹل. یعنی اسکینز میں اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ اچھی انفارمیشن جنریٹ کر رہا ہے تو یہ خوبیاں آئیں گی. پہلا, وہ ہمیشہ ریلیونٹ ہوگی. اردو میں لکھو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے لیے ان سے متعلقہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی. کمپلیٹ, اوپر والا ریپیٹ ہو رہا ہے, مکمل ہوگی. نیوٹرل, اس میں فیورٹزم جانبداری نہیں ہوگی, میرٹس پر دی گئی ہوگی, اصولوں پر بنائی ہوگی. اور فری فرام مٹیریل ایرر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی جو ہے وہ خامیاں یا غلطیاں نہیں ہوں گی. تو اگین فائنانس ڈپارٹمنٹ اگر آپ کے ابو جان آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے ریکارڈ دو سارا یار, تو یہ ہے نا اس میں الٹ پلٹ انفارمیشن ہو, ساری انفارمیشن باقاعدہ دی جائے گی
بینکس آتے ہیں پوچھتے ہیں بتائیں بھی پیمنٹس کا کیا حساب کتاب ہے. تو جو بھی اسٹیک ہولڈر ہوگا جو اس کو معلومات دی جائیں گی بالکل صحیح دی جائیں گی. رائٹ جی ٹھیک ہو گیا. سر نیوٹرل اور فری فرام مٹیریل ایرر کا بتا دیں تو. نیوٹرل ہوتا ہے غیر جانبدار, اس میں کسی کو فیور نہ دی گئی ہو, کسی کے حق میں کوئی چیز نہ لکھی گئی ہو یار. اور ایرر کا مطلب ہوتا ہے کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو جانا. نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے جو بھی معلومات لکھی ہیں آپ نے وہ بالکل آپ نے میرٹ پر لکھی ہیں ہر صورت, ٹھیک ہے, اصول و قواعد کے مطابق رپورٹ کا تیار کیے جانا. اور مٹیریل ایرر کا مطلب ہوتا ہے کوئی نوٹسبل غلطیاں نہ ہوں. ایرر تو ہو جاتا ہے انسان سے, ایرر نہ ہو ورنہ وہ انپروفیشنلزم ظاہر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. سوال بھی یہاں تک, یس اینی ون اینی کوسچن؟ ہاں گولز آف سر بزنس. ریلیونٹ کا بتا دیں. ریلیونٹ متعلقہ اردو میں لکھ لو نا یار, کہ تمام سٹیک ہولڈرز چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ لوگ ہوں, ان کو جو انفارمیشن ضرورت ہے, فار ایگزامپل بینکس کو اپنی پیمنٹس کے متعلق, ٹھیک ہے, سپلائر کو اپنے, فار ایگزامپل سپلائر کو کیا ہوگا آپ کا جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ سے متعلق کتنی وہ سپلائی کر چکا ہے, اس کی کتنی پیمنٹس ہو چکی ہیں. اس طرح اسکین کی مثال لے لو, اسٹوڈنٹس کو اپنے فی واؤچرز کی. یس تو جتنے بھی ریلیونٹ ادارے ہیں, جتنے بھی ریلیونٹ پرسنز ہیں, ان کو ان سے متعلقہ معلومات فراہم کی جائیں گی. اور جی اور کوئی سوال یہاں تک؟ یس اینی ون؟ ڈن. نیکسٹ گولز آف بزنس کمیونیکیشن. اب اس میں دیکھو کئی باتیں ریپیٹ ہوں گی اس میں یار, کہ بزنس میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کے الٹیمیٹ مقاصد کیا ہوتے ہیں. لیٹس ریڈ آن. آواز نہ ہے, ابھی میوٹ کرو سارے بچے اپنا, میوٹ کرو. Effective communication at work, اب اسکینس ایٹ ورک ہوں, میں ایٹ ورک ہوں, is the exchange of information that individuals need to do their job. یا میں نے کتنے فقہ ہے, میوٹ کرو یار, کس نے اوپن کیا مائکروفون اپنا, آواز نہ ہے. کہاں تھے ہم؟ تو آئی ایم ایٹ ورک ایٹ دا مومنٹ. اس ایٹ ورک جو ہے نا میرا فرض ہے کہ میں جو کمیونیکیشن کروں وہ مجھے اپنے کام کرنے میں مدد دے. As we have already established, communication needs to be clear, understandable, relevant, reliable, timely. پر پڑھ لیا ہم نے, یہ وہی بات ریپیٹ, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. Effective communication, اس کو ایرو کر لو, نیچے نمبر کر لو. ادارے میں بزنس کمیونیکیشن کے لیے effective communication is essential کا مطلب کیا ہوگا کہ effective communication سے مندرجہ ذیل مقاصد حاصل, یہ لکھ لو ہیڈنگ میں, اردو میں لکھو. افیکٹو کمیونیکیشن سے, یا ای سی کر دو, سے مندرجہ ذیل مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. Instructions and guidelines are properly understood. Effective communication سے جب مینجمنٹ انسٹرکشنز دیتی ہے, ہدایات دیتی ہے, وہ ہمیشہ, تو مجھے ہدایات دی ہیں نا باس نے یار, تو باس نے میرے سے افیکٹولی کمیونیکیٹ کیا ہے تو مجھے باتیں سمجھ آئی ہیں, تو میں بیٹھا بھی عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. سمپل, آگے آ جاؤ. انڈیویجولز نو وٹ دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو. یس, اور میں انڈیویجول, مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے. تو پہلا افیکٹولی مجھ سے کمیونیکیٹ کیا گیا, مجھے سمجھا دیا گیا, اور اب میں اس پر عمل کر رہا ہوں. there is better coordination between people and groups. تو ادارے میں ہم جو فیکلٹی ممبرز ہیں اور الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ, ہر شخص کو بات سمجھا دی گئی ہے, تبھی تو ہم سارے مل کے کام کر رہے ہیں, کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کس کی بدولت ہے؟ افیکٹو کمیونیکیشن کے بدولت ہے یہ. مینیجرز آر ایبل ٹو پلان اینڈ کنٹرول آپریشنز. اس وقت اسکین میں نے بتایا تو آپریشنز کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ سب کچھ جو ایک چھت کے نیچے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آپریشنز. تو افیکٹو کمیونیکیشن سے مینیجر جو ہے پورے ادارے کے آپریشنز کو صحیح طرح مینیج کر سکتے ہیں, کیونکہ چاہے ای میل ہو, فیکس ہو, واٹس ایپ ہو, کمیونیکیشن تو ہو رہی ہے نا. تو افیکٹو کمیونیکیشن سے چاہے ای میل کے ذریعے ہو, پورے آپریشنز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. Individuals are more willing to work together in teams or groups because they are being
told what is happening and where. اور جو وہ کہتے ہیں ادارے میں جو انڈیویجولز ہیں وہ زیادہ خوشی سے کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, مطلب کوئی رازداری نہیں ہوتی, پوری اعتماد کی فضا ہوتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, اس سے وہ خوشی سے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ سیکریسی نہیں ہوتی, کوئی ان کو بلائنڈ میں نہیں رکھا جاتا, سب کچھ پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سیکریسی مطلب رازداری, مس انڈرسٹینڈنگ, مسٹرسٹ, بد اعتمادی ایلیمنیٹ, خاتمہ ہوتا ہے ان کا. اوپن کمیونیکیشن انکریز, ختم ہوتا ہے. افیکٹو کمیونیکیشن سے بد اعتمادی ختم ہوتی ہے. یار دو بندے بھی دوست کیسے بنتے ہیں؟ بات کرتے ہیں آپس میں, تو آپس میں گھلنا ملنا بات کرنے سے اعتماد بڑھتا ہے, رنجشیں ختم ہوتی ہیں. You come close and then you begin to like each other and trust each other. Arguments and conflicts in the workplace are reduced. آپس میں جو اختلاف تنازعات ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں نا, ایونچولی بات چیت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں نا یار. تو بات چیت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں, لوگوں میں تنازعات بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو ادارے میں اگر لوگ خوش ہو کے کام کر رہے ہیں, مل کے کام کر رہے ہیں, تو اچھی بات ہے نا یار. تو یہ سارا کس کی بدولت ہے؟ یہ بزنس کمیونیکیشن یا افیکٹو کمیونیکیشن کی بدولت یہ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. سوال بھی یہاں تک. یس اینی ون؟ اب دیکھو ایگزامپل پڑھتے ہیں, دیکھیں اس میں غلطی کیا ہے, فالو کرنا ہے آپ نے. جہاں لفظ آتا ہے لمیٹڈ, سمجھو ایک کمپنی ہے, بس اتنا سمجھ لو. کمپنی بھی ایک بزنس ہے, بس باقی چھوڑ دو, آپ کام کرنی ہے. اب دیکھو یہ پڑھتا ہوں, یہ لکھا ہوا ہے, آپ بتانا اس میں غلطی کیا ہے. طاہرہ sends an email to Uzma as follows. Hi Uzma, please can you prepare a cash flow forecast for Zing Limited? Thanks. ایک لائن ہے, نیچے اپنا نام لکھتی طاہرہ. The following issues need addressing to make this a more effective. وہ کہتے ہیں اوپر والے جملے میں یہ اصل میں چیزیں ہونی چاہیے تھیں. کیا کیا نہیں ہے اس میں؟ There is no request for feedback. There is no context to justify why the forecast is required. بھی کیوں چاہیے forecast? No deadline is given. The exact parameters and the factors for the forecast were not communicated, such as the level of detail. یہ نہیں بتایا یا کتنی ڈیٹیل میں لکھنا ہے. So to achieve the goal of communication, communication کا گول ہی کیا ہوتا ہے کہ افیکٹو ہو جائے. اگر آپ نے کمیونیکیشن کے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے, a more effective message may have been, وہ کہتے ہیں ایسے لکھا جانا چاہیے تھا. Hi Uzma, please can you prepare a monthly cash flow forecast for the next 12 months for Zing Limited in the same format as the budget. We need to review this internally on Thursday ahead of the client meeting we have next Thursday. Please use the following assumptions. ان چیزوں کو assume کر کے, تصور کر کے ان پہ بنانا, مطلب فرضی نمبرز ہیں. Sales growth 5%, bank interest 4.2, employee bonus 10%, all other costs in the line budget. Please let me know if this makes sense. تو اس کو ایک مکمل ای میل لکھ کے دیے نا, تاکہ جو عظما ہے اگر وہ فور کاسٹ کرتی بھی ہے تو اس کو مکمل پتا ہو کہ میں نے کن چیزوں کی بنیاد پر کرنا ہے. تو آپ کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے یار, اگر آپ دوسرے بندے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو مکمل کرو یار, اس کو مکمل پیغام دو جس میں مس انڈرسٹینڈنگ کنفیوژن کے چانسز کم ہوں گے. یاد رکھو کمپلیٹ میسج بھیجو گے تو کمپلیٹ آنسر آئے گا. اب آگے والا کیا ہے؟ آگے والا انہوں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیا جائے, سارا ریپیٹ ہو رہا ہے. بک میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خواہ ریپیٹ کی جاتی ہیں, بس انہیں بک بھرنی ہوتی ہے. یہ سارا ریپیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں تیز سے پڑھتا ہوں, بس سن لو اس کو غور سے, ٹھیک ہے. دیکھو ساری باتیں وہی آپ کو دوبارہ ریفریش ہو جائیں گی ساری. فارمل اینڈ انفارمل کمیونیکیشن. انٹروڈکشن. Information is exchanged two ways, formally, informally. اب آپ نے خود انڈر لائن کرنا ہے, میں نہیں کراؤں گا انڈر لائن. جہاں جہاں اہم باتیں ہیں خود ہی انڈر لائن کرنا ہے میرے کہے بغیر. Formal communication is passed through official channels established by the organization. جو سمجھتے ہو ضروری ہے, جو پڑھا ہے, اس کو انڈر لائن کرنا خود ہی کرو. Examples of formal communication are reports, instructions by a manager to a subordinate.
such as organization charts, manual, job description. main punch lines کو line کرنا ہے آپ نے. Formal communication passes through the formal management structure and chain of command. Individuals receive and give information because of their position in the organization. Informal communication is communication between individuals in an organization that does not pass through an official channel. Instead, the information is passed by individuals in general conversation, sometimes as gossip or as a rumor. Often, informal communication passes at unofficial emails between colleagues. This is called grapevine. Example پڑھتے ہیں. AGEM, اس کے ساتھ لکھو MCQ, اس پہ MCQ آ جاتا ہے. AGEM company dismisses its finance director on Monday. Jobs نکال دیتی ہے. It makes a formal announcement to staff about the dismissal on Friday of the same. آپ نے مجھے بتانا ہے ہوا کیا اس ایگزامپل میں. آفیشیل چینل کو تھوڑا واضح کرنا. ہاں جی, آفیشیل چینل کو تھوڑا واضح کرنا. مینجمنٹ یار, اور کیا ہے مینجمنٹ. مینجمنٹ. However, most people had already heard about the dismissal because the news had been leaked and passed from person to person within the. یہ کیا ہوا ہے اس میں بتاؤ. اس ایگزامپل میں انفارملی ہوئی ہے کمیونیکیشن سر لوگوں کے درمیان. تو کیا لوگ ایسی انفارمیشن پہ اعتماد کریں گے؟ نو سر, سنی سنائی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا. آپ کی بک کیا کہتی ہے بتاؤ. میں نے کیا کہا تھا, یو گو بائی دا بک. جو پڑھا ہے ابھی تک, کیا کہتی ہے بک آپ کی یار؟ یس, انفارمل فارمل سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچتی ہے. پھر آگے میرا سوال ہے, اب جو لوگوں کو وہ جو باس نے آفیشلی اعلان کیا ہم اس بندے کو نکال دیا ہے, اس سے پہلے خبر لیک ہو گیا ہے. میرا سوال یہ ہے, کیا لوگ اس پر اعتماد کریں گے؟ کریں گے تو کیوں کریں گے بتاؤ. ہاں یس بتائیں, پڑھا ہوا ہے یہ. یس کم آن یار, کیا ہو گیا؟ ہاں بھائی, پیچھے ٹاپک میں جائیں سارے جاؤ, پیچھے لکھا ہوا انفارمل, اس میں جاؤ, اس میں لفظ ہے, اب خود ہی ڈھونڈو گے ورنہ میں آگے نہیں جاؤں گا. پیچھے ٹاپک میں جائیں, جہاں پڑھا تھا ہم نے انفارمل, جائیں پیچھے ٹاپک میں جائیں, چیپٹر میں دیکھو, پیچھے جاؤ چیپٹر میں جہاں انفارمل کمیونیکیشن آئی تھی, اس میں دیکھو لائن میں نے انڈ لائن کروائی تھی, ایک لفظ کو میں نے 2 دفعہ انڈ لائن کروایا تھا. پڑھا ہوا یہ سارا یار. انفارمل کمیونیکیشن میں جاؤ, دیکھو وہاں ایک آئے گا لفظ آئے گا ایک. میرا سوال یہ ہے, ابھی جو یہ انفارمیشن لیک ہوئی ہے یہ لوگوں کے پاس پہلے پہنچ گیا انفارمیشن, کیا لوگ اس میں اعتماد کریں گے؟ کریں گے تو کیوں کریں گے؟ یس یار سارے سو رہے ہیں, کیا ہو گیا سب کو؟ ہاں دیکھو نا یار, لکھا ہوا ہے, کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ ہاں بھائی, اینی ون, یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ گھر میں نہیں پڑھ رہے ہو؟ یہ ایویڈنس دے دیا میں نے ابھی. سارے بچے بتاؤ. سر انفارمل کمیونیکیشن مطلب لوگوں تک تو پہنچ جائے گی کیونکہ فاسٹ ہے وہ, فارمل کمیونیکیشن مطلب ایفیشینٹ ہے, لیکن انفارمل کمیونیکیشن بعض اوقات انیکوریٹ ہوتی ہے, تو جو ہے نا لوگ اس پہ ضروری نہیں کہ بلیو کریں. تو وہ فارمل اگر اعلان ہوتا ہے کسی آفیشیل چینل سے تو لوگ اس پہ بلیو کریں گے.
اوکے آپ کے اس جواب میں بھی ایک اور سوال آپ نے کہا تھا ضروری نہیں ہے. ضروری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کبھی نہیں کریں گے, تو کر بھی تو سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو بتاؤ کیوں کریں گے؟ سر اگر آفیشیل چینل سے اگر ریلیز ہوتا ہے اگر اسی انفارمل کمیونیکیشن پہ وہ بلیو کریں گے, ٹرسٹ کریں گے تو کیوں کریں گے؟ ایک لفظ آیا تھا آپ کا, آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں بھی کر سکتے, تو میں کہتا ہوں نہیں بھی کا مطلب ہے کر بھی سکتے ہیں, تو اگر کریں گے تو کیوں کریں گے بتاؤ؟ سر ماحول کی وجہ سے اسے کہہ دیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جس سے اس کی انڈیکیشن ہوگی. ماحول کی وجہ سے میں نے کہا تھا یو گوٹ گو بائی دا بک. سر نروس ہو کے یا انگزائٹی کی وجہ سے سر. او مائی گاڈ, یہ کہاں آیا تھا بھائی؟ آپ کی بک میں لکھا ہوگا, میری بک میں تو نہیں لکھا یار. سر وہ لکھا ہوا تھا سر, رومرز موسٹ فلرش انہی کیسز میں کرتے ہیں سر. سر رومرز انفارمل کے ساتھ تھا سر گریپ وائن. ہاں تو رومرز ہے نا, ٹھیک ہے رومر بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ نہیں بھی کر سکتے. میرا سوال یہ اگر کریں گے تو کیوں کریں گے بتاؤ؟ اگر اس پہ اعتماد کریں گے اس بات پہ تو کیوں کریں گے اعتماد؟ کیونکہ یہ ہلکا سوال کیا تو یہ حال ہے یار. ہاں بھی گرلز, شمسا قمر یس سر. گھر میں پڑھ رہی ہو کہ نہیں پڑھ رہی ہو؟ سر پڑھ رہی ہوں. پڑھ رہی ہو, لیکن یہ والا آپ نے مس کر دیا تھا. آپ نے کہا تھا یہ نہیں پڑھنا, یہ پڑھ لیا تو پھر بہت زیادہ پڑھائی ہو جائے گی, ایسا ہی ہے نا؟ نو سر میں نے لیٹ شروع کیا تھا نا. چلو, اور نوین اسکول پڑھ رہی ہے گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھتی؟ نوین جی سر یہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ یہ والا پڑھا پوائنٹ تھا. یہ پڑھا تھا, لیکن اب ساری باتیں تو یاد ہی رکھنی چاہیے, تھوڑی بہت بھولنی بھی چاہیے. کیا خیال ہے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ اگر سورس ٹرسٹڈ ہو تو پھر یقین کیا جا سکتا ہے. یقین کیا جا سکتا ہے, اس کا ایک لفظ تھا, تو میں پوچھ رہا ہوں کیا لفظ تھا؟ طلحہ اسحاق مرزا, آپ بتاؤ بھائی. پرسیو. یس سر. پرسیو. ایک ہی بچہ ہے, کیا نام ہے اس بچے کا؟ طلحہ اسحاق مرزا, جو اچھا بچہ ہے. اور باقی سارے بچے کیا ہیں؟ گندے بچے, پڑھتے نہیں ہیں گھر میں. پرسیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھوایا تھا میں نے, انڈر لائن کروایا تھا کہ وہ عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا تھا دے جنرلی پرسیو. یاد ہے کہ نہیں یاد؟ دیکھو انڈر لائن کروایا ہوا ہے میں نے. یا نیٹ ورکس ہیں, نیٹ ورکس لکھے ہیں سارے, یا ڈائیگرامز بنے ہیں نیٹ ورکس, اس کے اوپر میں نے خاص طور پہ کہا تھا اس کو ڈبل انڈر لائن کرو. پیپل جنرلی پرسیو, لوگ عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو انفارملی انفارمیشن آ رہی ہے وہ ٹھیک ہی ہوگی, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو ابھی میں نے ثبوت دے دیا ہے کہ بچے گھر میں نہیں پڑھ رہے. لیکچر لیا, گھر جا کے سو گیا, سو کے اٹھا, کھایا پیا. یہ سنا ہے نا فریز, آپ نے سنا ہوگا. کیا کیا سنا آپ نے؟ کہ وہ تھا ایٹ, سلیپ اینڈ ریپیٹ. یہی کرتے ہو نا؟ درمیان میں تھوڑی بریک بھی لے لینی ہے, بعض اوقات غلطی سے پڑھ بھی لینا ہے گھر میں. یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو بھی یہ حال ہے. آگے آ جاؤ, باکس کے بعد پڑھتے ہیں. In this example, the informal communication system has operated more quickly than the formal. Yes. If دیکھو لفظ ہے if it is accurate, اگر یہ accurate, ابھی ہمیں نہیں پتا. If it is accurate, it is therefore more efficient. اگر یہ accurate ہے بھائی, اگر. Unfortunately, informal communication can be, لفظ ہے can be, ہو سکتی ہے. Always تو نہیں لکھا نا. Can be inaccurate, potentially incredible, incredibly harmful, ہو بھی سکتی ہے نا, لیکن ہمیں نہیں پتا نا یار. Comparison of formal informal, یہ بھی سارا پڑا ہوا ہے. All organizations rely on a mixture of formal informal. Yes, agree کرتے ہیں نا اس سے. To operate effectively, arguably, formal patterns of communication are always supplemented by informal. Informal کو آپ نہیں روک سکتے بھائی. Formal information is often slow in arriving, کیونکہ وہ hierarchy سے آتی ہے, ایسے نا. Organizations therefore often rely on informal. Organizations بھی rely کرتی ہیں informal پہ.
for the transmission of information when the formal system is slow and bureaucratic. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا مطلب ہوتا ہے managerial levels, وہی bureaucracy, hierarchy of management. اور وہ senior managers اور autocratic کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پاس سارے اختیارات ہوں، بادشاہ کی طرح چلتے ہوں، سارے اختیارات اپنے پاس رکھتے ہوں. And do not believe in sharing information with subordinates. Informal information usually passes between individuals, yes, very quickly. A problem with informal is that management have no control over it. لوگ گپ شپ کر رہے ہیں یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. They control formal communication channels but not informal. With informal, it is sometimes a matter of chance who gets the information and who does not. کوئی بندہ خبر لے کے آ سکتا ہے، کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. Some individuals might be totally ignorant of what. کوئی بندہ خبر لے کے آتا ہے یہ ہو گیا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں ہے یار. Furthermore, informal may be malicious کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدنیتی پر مبنی. And اس کا بھی لکھو، اس میں MCQ آتا ہے. And at least in part، اور کیا پتہ آدھی کیا ہو، inaccurate غلط ہو. اور at worst، اور worst کے سناریو میں کیا ہوگا، وہ ساری اسپیکولیٹو ہو، سارا ہی ایک اندازہ ہو. تو یس، یہ انفارمل کے نقصانات ہیں، رسکس ہیں. In an effective organization, there should usually be an efficient formal communication so that accurate information is passed in good time, matlab sahi waqt par, to everyone who needs it. When formal communication is reliable, relevant, timely, employees will trust it. However, even with the most efficient formal communication systems, informal systems always exist. آواز نہ بچے. People talk to each other unofficially and socially. ساری باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں آپ کے. They exchange stories, rumors, gossip, so on. ہم بھی صبح بیٹھتے مل کے گپ شپ کر رہے تھے، ہم مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے ہم، لیکن کیا پتا بیٹھ کے ہم وہی ساری اہم باتیں کر رہے ہوں. Even in their work, individuals often prefer to communicate informally. ہم نہیں کرتے فیکلٹی میں گپ شپ کرتے ہیں بیٹھ کے، ہم بھی کرتے ہیں. In face-to-face conversation or by telephone, email, rather than by more formal methods. اور اگر نیٹ ورک کا پڑھا ہمیں، نیٹ ورک کیا ہوتے ہیں پڑھا ہوا ہے، وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے ساری. One area where formal informal communication models blend is networks. نیٹ ورک کا مطلب کیا تھا؟ میں نے مثال دی تھی آپ کو، اسپائڈر ویب، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ کہ ادارے میں بیک وقت تمام ڈائریکشنز میں، تمام سٹائلز میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے. It just goes on forever. A network is a group of managers یا departments کہہ لو, for example middle managers whose daily roles involve the implementation. اس وقت جتنے بھی ڈپارٹمنٹس اوپر جو فرنٹ آفس میں بیٹھے ہیں سارے مینیجرز وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم وہ اوپر ای میل کر رہے ہیں باس کے ساتھ، اسکینس کے مالک کے ساتھ نیچے کر رہے ہیں ای میل، لیکن ایک بات ہے ہر ڈائریکشن میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے. Last, networks typically exist to identify problems and share information and experience across. کا مطلب کیا آتا ہے؟ پورے ادارے میں تمام ڈائریکشنز میں، using both formal and informal. کوئی سوال بھائی یہاں تک؟ Yes, anyone? Any questions so far? سر وہ آپ نے جو بتایا تھا پرسیو والا وہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں. وہ دیکھو سارے بچے جائیں، کون سا پیج ہے بتاؤ پرسیو والا یار، کون سا پیج ہے؟ پیج 19 پہ جائیں سارے، شاباش. 19 پیج 19 پہ جاؤ اور جہاں وہ السٹریشنز ہیں، کون سی السٹریشن؟ کمیونیکیشن نیٹ ورک سے اوپر جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف. اس کو پڑھو بچے. کس نے سوال کیا؟ شمس صاحب نے کیا ہے؟ یس سر. سیکنڈ پیراگراف جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، اس کو پڑھو. سوری سر یہ گریپ وائن میسج والا. ہاں پڑھو شاباش. Grapevine messages do not follow formal lines of hierarchy and are not controlled by the management. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب بتاؤ. سر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لیولز کو وہ فالو نہیں کرتے. گریپ وائن کیا ہوتی ہے؟ سر گریپ وائن انٹرنل جو کمیونیکیشن ہوتی ہے. ہاں شاباش. ہے نا گریپ وائن فارمل نیٹ ورک کی ایک ٹائپ، ایسے ہی نا فارمل کمیونیکیشن کی، ایسا ہی ہے نا.
Yes. हाँ शाबाश, सॉरी मैं दोबारा भूल गया हूँ. क्या होती है ग्रेप वाइन? फॉर्मल कम्युनिकेशन की, फॉर्मल नेटवर्क्स की एक टाइप. ऐसा ही है ना शमसा? No, sir. नो सर ये इनफॉर्मल. Sir, ये फॉर्मल नेटवर्क की है ना, रिपीट करो ना जो मैं कह रहा हूँ. आपको एतमाद नहीं है टीचर पे? टीचर पे एतमाद करते हैं ना. ग्रेप वाइन क्या होती है? फॉर्मल नेटवर्क की एक टाइप है. बोलो शाबाश. ओह माय गॉड. बच्चे बुक की तरफ देखो, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है बुक पर? बताओ क्या लिखा हुआ है? sir लिखा हुआ है grapevine message do not follow किस- formal lines of हाँ तो हेडिंग क्या लिखी है बताओ, किस हेडिंग के नीचे आ रही है? ये फॉर्मल के नीचे आ रही है ना. informal networks में. तो फिर आप क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? जब ये है इनफॉर्मल तो फिर आप क्यों एग्री कर रही हो मेरे से? मैं तो फॉर्मल बोल रहा हूँ. Yes, sir. तो फिर ग्रेप वाइन इनफॉर्मल नेटवर्क की टाइप है, फॉर्मल की नहीं है. चलो अगली लाइन पढ़ो आप, शाबाश अगली पढ़ो. It is perceived by most of the employees and being more credible and reliable than message sent through परसीव का formal. मतलब क्या होता है? लिखो समझा जाता है. ये उर्दू में यही लफ्ज लिखो, इसको समझा जाता है, आम तौर पर समझा जाता है. अब दोबारा पढ़ो, मुझे इसका मतलब समझाओ. इट इज परसीव्ड बाय Most of the employees as being more credible and reliable than message क्रेडिबल मतलब काबिल एतमाद. sent. देखो लफ्ज आ रहा है बाय मोस्ट, ये नहीं लिखा बाय ऑल. ज्यादातर एम्प्लॉइज जो हैं इस इंफॉर्मेशन को ठीक समझते हैं, ज्यादातर काबिल एतमाद समझते हैं. आगे पढ़ो. Reliable, भरोसेमंद. ठीक है आगे. Then message sent through formal communication channels by top management. यस कि अगर एक किसी भी इदारे के एम्प्लॉई के दोस्त ने कोई खबर ला के दी है उसको, यार मैं तुम्हें बता रहा हूं ये वाकया हो चुका है, वो कहता है अभी तक मुझे तो कोई ईमेल नहीं आई यार. वो कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूं यार. अब चूंकि उसका दोस्त है, काबिल एतमाद है, वो कहा हाँ यार तुम्हारी बात झूठ वैसे कभी साबित होती नहीं है, गलत हो भी सकती है. तभी तो हम कह रहे हैं आम तौर पे जो लोग हैं इसको सही समझते हैं. आप भी देखते हैं डे लाइफ में लोग नहीं आते आपकी डे लाइफ में, जिंदगी में, यार ये हो गया वो हो गया, तो लोग आम तौर पे सुनी सुनाई बातों को भी एतमाद कर जाते हैं क्योंकि जो सामने देने वाला बंदा होता है उस पर वो एतमाद करते होते हैं. आप समझ आइए. Yes, sir. लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, आम तौर पे होता है. हाँ जी और कोई सवाल? एनीवन? पानी दो एक गिलास. जी हाँ जी और कोई सवाल भी? एनीवन एल्स? बस हाँ जी. सर ये कल एक क्वेश्चन था टेस्ट में सर, एक्सियम्स. सर रुके मैं आपको बताता हूँ. सर एक्सियम ऑफ आईपीसी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन ऑफ. सर इधर ऑप्शन थे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और बोथ माइंड्स. अच्छा एक बात, टेस्ट के दौरान जो सवाल आपको मुश्किल लगे, जो सवाल रिपीट हो रहे हो, जिनका आंसर गलत दिया, उसको आप में पिक्चर कर लेना है, पिक्चर बनानी है, ठीक है? फिर मुझे सेंड करना है आपने, राइट? सारे याद रखें जब टेस्ट दे रहे होंगे, अगर कोई सवाल रिपीट हो रहा है पिक्चर बना लो उसकी, ऑप्शन समेत. कई सवालों के जवाब अगर आप समझते हैं वाकई गलत हैं दिए गए हैं, उनकी पिक्चर बना लो, ठीक है? फिर मुझे सेंड करना, हम आईटी डिपार्टमेंट वालों को भेजेंगे, उसको हम ठीक कराएंगे. जो मुश्किल आ जाए, जो डिस्कस करना चाहते हैं वो भी डिस्कस कर लें, ठीक है? पहले आज का टेस्ट दे दें सारे बच्चे, फिर कल हम डिस्कस कर लेंगे टेस्ट के सवालों को भी. ठीक हो गया? तो कई बाज़ ये भी, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है कल बताएं? सर कल अटेम्प्ट तो किया था लेकिन सर वो वेबसाइट इनकी पता नहीं कैसी सर किया सर मैंने भी किया था. चलो ठहर जाओ. जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो आर्म रेस करें जरा, या आर्म रेस का साइन आता है उसको करो. सर लेकिन एक एमसीक्यू के बाद ना 3 से 4 मिनट वेट करना पड़ता था नेक्स्ट के लिए. अच्छा चलो. हाँ भी क्या भी गए हैं सर, वो हैंग भी हो जाता था, पता नहीं मसला ये था. कर तो लिए सारे लेकिन बीच बीच में हैंग हो जाता था, पता नहीं. हाँ भाई अली सिद्दीकी कितने मार्क्स आए हैं आपके? अली
हाँ पता नहीं, नीचे रिजल्ट शो होता है यार, क्यों नहीं शो होता? रिजल्ट पे क्लिक करो तो रिजल्ट शो होगा ना। बॉटम राइट कॉर्नर में, हाँ स्टूडेंट पोर्टल में भी शो होता है, बॉटम राइट कॉर्नर में आ रहा होता है टैब रिजल्ट का, वहाँ क्लिक करो शो होगा, और आपके स्टूडेंट्स पोर्टल में भी होगा। आप बताओ अभी हमजा फहीम आप पे कितने आए हैं? सर मेरे 40। ओके। आप जी? हमजा यूनस? ओके गुड, शाबाश। हमजा यूनस, ओके गुड। आप भी? राना अनीब? सर मेरे 11 मार्क्स आए हैं सर, मेरे से अटेम्प्ट नहीं सारे हुए। क्यों, वजह? सर वो लोडिंग पे लग जाता था, कंटिन्यूटी का वो देता है सर, मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया है, वो एरर सा एक दे देता था, उसके बाद रीस्टार्ट करना पड़ता था सारा, तो उसके बाद आज दोबारा करो, दोबारा एरर आया मुझे आपने सेंड करना, ताकि मैं आईटी वालों को सेंड करूं आज, ठीक है? आज दोबारा अटेम्प्ट करो। अब्दुल मोइज, आप? अब्दुल मोइज, उजैर सिकंदर? 39 ओके गुड, शाबाश। उजैर सिकंदर आपके? सर मुझे भी रिजल्ट नहीं पता लग सका सर। पता करना, आपके पोर्टल में दिया गया होगा, ठीक है? आर्यान तारिक? 36 सर। ओके गुड। मोहम्मद रहमान? सर 36। ओके गुड। हमाद साबिर? हमाद साबिर जल्दी बताओ यार। नवीन रसूल? सर 39 सर। ओके गुड। सर 39। ओके गुड। और कौन है? अब्दुल बासित? 32 सर। ओके गुड। महाम इमरान? 40 मार्क्स। ओके गुड। तला इसाक मिर्जा? सर मुझे रिजल्ट नहीं शो हुआ, लेकिन वो जो रिव्यू में आ रहा था कि 5-6 गलत थे। टोटल मार्क्स लिखे होंगे, देखना चेक करना। अताउर रहमान? सर मैंने भी साइट खोली हुई है, आप मुझे अगर गाइड कर देंगे कहाँ से चेक करना है। पोर्टल में जाओ ना, आप स्टूडेंट पोर्टल में जाओ, वहाँ देखो अपने टेस्ट में जाओ। स्टूडेंट पोर्टल में जब हम अपनी प्रोफाइल चेक करके आप रिपोर्ट्स में होता है। सैफुल्लाह खान आप बताओ भाई? 39 है। ओके। हमजा अली? नहीं पता सर, सर मेरी हाफ स्क्रीन ही नहीं शो हो रही थी। अब दोबारा अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है? मोहम्मद काशिफ? सर मेरा रिजल्ट नहीं शो हो रहा था। देखो अच्छा करके बताओ मुझे, पोर्टल में होगा। अब्दुल शकूर? सर 31। ओके। हमाद साबिर? सर 39। ओके गुड। हाँ ठीक है, ऑन दी अच्छे मार्क्स आए हैं सब बच्चों के, ठीक है गुड। पहला अटेम्प्ट अभी है, इसके बाद और बेहतर होंगे, ठीक है? अगर अभी भी आप 35 प्लस ले रहे हैं, अगर एवरेज सारे ले रहे हैं, तो फिर आगे जाके आप, सारी बात है 45 प्लस ही आएंगे सबके। तो ये आपके सामने एविडेंस है कि अगर आप थॉरो पढ़ते हो, आपके सामने आपका एविडेंस सामने आपका। तो इस सब्जेक्ट में मैंने कहा ना, वो पास तो सभी होते हैं, आपने एम करना है डिस्टिंक्शन पे। तो थॉरो स्टडी हमेशा आपको फायदा देती है, इससे आपका फायदा ही होता है। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही काफी है। सारे बच्चे, हाँ जी यस पूछो। सर चैनल और कम्युनिकेशन चैनल में कोई खास फर्क है? सैफुल्लाह खान ने बहुत मुश्किल सवाल किया है, इसका जवाब कौन बच्चा देगा? नहीं सर, वो एक क्वेश्चन आया हुआ था कल टेस्ट में। क्या सर? उसमें कम्युनिकेशन चैनल पे करो तो चैनल सही ऑप्शन बताता है, चैनल पे करो कम्युनिकेशन चैनल पे। अच्छा यार, कई जवाब भी गलत आते हैं, ठीक है ना? कई जवाब आएंगे जो आपको पता होता है गलत हैं, वो आते हैं 2-3 आ जाते हैं सिस्टम में, जब शफल होते हैं सारे तो वो आ जाते हैं, ठीक है? दो चीजों के लिए तैयार रहना है, एक आध 2-3 सवाल बाहर से भी आ सकते हैं, इग्नोर इट। और कुछ आंसर्स भी गलत होते हैं, इग्नोर इट। उन सब के बावजूद भी अगर आपके 35 प्लस आ रहे हैं, 40s में आ रहे हैं, तो यू आर सेफ, ठीक है? वो टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं बाद में, फिर भी अच्छे मार्क्स हैं, गुड, शाबाश। इसका एक और दफ़ा भी हम टेस्ट करेंगे बाद में, ठीक हो गया? तो शाबाश, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, और इंशाल्लाह। सर हाँ सर, स्टूडेंट पोर्टल किधर है? मिल नहीं रहा। बॉटम राइट कॉर्नर पे बताएं जी इसको, स्टूडेंट पोर्टल कहाँ होता है जी? बताएं जी, ये क्या नाम है इस बच्चे का यार? ये बच्चा है एहसन जमील को बताओ यार, स्टूडेंट पोर्टल कहाँ मिलता है? बताएं जी, बताएं भी इसको, एड्रेस जहाँ पे
جہاں پر تم نے ٹیسٹ اٹیمپٹ سر کیا میں تھا اس کے ویڈیو بنا bottom کے سینڈ کرتا ہوں سر، میں اسکرین بھائی ریکارڈنگ گروپ میں سینڈ کریں یار، کچھ بچوں کو یہ نہیں صحیح پتا ہوگا کہ صحیح ہوگا کیا ہوتے ہیں، سارے بتائیں ان کو یار۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی آپ نے اچھے مارکس لیے ہیں، اسی خوشی میں جائیں، کھیلیں کودیں، کھائیں پیئیں، ٹھیک ہے نا، انجوائے یور سیلف۔ کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ ٹھیک ہے، حافظ سر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ اللہ سر۔ حافظ۔